بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، پچھلی نشست میں ہم نے قرآن مجید میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کے متعلق بات کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جادو کے موضوع کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید میں سے چند مزید آیات کو دیکھیں گے جو سورۃ الاعراف میں موجود ہیں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا إلی فرعون وملئہ فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد اپنی دلیلیں عطا فرما کر فرعون کے پاس بھیجا۔ ناظرین، اس دور میں مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، جیسے ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرعون کو مخاطب ہو کر فرمایا، جس کے متعلق قرآن فرماتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، کہ آپ نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اور مزید فرمایا کہ یہی میری شان کے لائق ہے کہ جو کہوں گا سچ ہی کہوں گا، اور کہا کہ میں تو تمہارے رب کی طرف سے معجزے بھی لایا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ ناظرین، بنی اسرائیل اس وقت مصر میں فرعون کے ظالمانہ دور حکومت میں قیدیوں اور غلاموں کی زندگی جی رہے تھے، جن پر فرعون اور فرعون کے اعلیٰ افسران جو تھے وہ نہایت ظلم اور جبر کیا کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو فرعون تکبرانہ انداز میں کہنے لگا کہ اچھا، اگر یہ بات ہے اور اگر تم سچے ہو تو لاؤ مجھے بھی وہ معجزہ دکھاؤ جو تم اپنے رب کی طرف سے لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ جب فرعون نے یہ بات کی تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر رکھ دیا، جو اسی وقت اژدہا بن گیا۔ وہ اژدہا منہ کھول کر فرعون کی طرف لپکا، اور فرعون نے خوف کے مارے اپنے تخت سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ ناظرین، مفسرین کا اس اژدہا کے متعلق کہنا ہے کہ اس اژدہا کا نچلا جبڑا زمین کے ساتھ تھا اور اوپر والا جبڑا محل کی چھت کے ساتھ تھا، یعنی وہ عصا اس قدر خوفناک اژدہا بن گیا۔ خوف زدہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے موسیٰ، تجھے اس خدا کا واسطہ جسے تو مانتا ہے کہ اس کو روک، اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سن کر اس اژدہا پر ہاتھ رکھا اور وہ دوبارہ وہی عصا بن گیا۔ فرعون جب دوبارہ اپنے تخت پر آن بیٹھا اور اس کا کچھ خوف بھی کم ہوا تو اس کے درباری اس سے کہنے لگے کہ ان ھذا لساحر علیم۔ قرآن کہتا ہے کہ ان ساحروں، ان جو درباری تھے فرعون کے، وہ کہنے لگے کہ یہ تو کوئی بڑا علم رکھنے والا جادوگر ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے باہر نکال دے۔ فرعون نے کہا کہ اس کا حل بتاؤ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرعون کے درباریوں نے اسے مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ اس معاملے کو فی الحال رفع دفع کرو، اور اس دوران اپنی رعایا میں سے ایسے ماہر فن اور استاد جادوگروں کو جمع کرو
جن کا موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کرو۔ ان کا کہنا تھا کہ ان ماہر جادوگروں کے سامنے موسیٰ کا جادو کہاں چلنے والا ہے، لہٰذا لوگوں کو سچ خود ہی سمجھ آ جائے گا اور اس طرح تیری حکومت بھی بچ جائے گی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ تو جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، لہٰذا اگر مقابلے کا شوق ہے اور اگر مقابلہ ہی کرنا ہے تو ہم ایک دن مقرر کرتے ہیں اور جو اس دن بھاگا وہی جھوٹا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط قبول کرتے ہوئے کہا کہ یہ مقابلہ لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ لوگوں میں حق و باطل واضح ہو سکے، اور ناظرین ایسا ہی ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یعنی وہ تمام ماہر جادوگر جو فرعون نے اپنی رعایا میں سے جمع کیے تھے، وہ فرعون کو کہنے لگے کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آئے تو کیا ہمیں کوئی انعام بھی ملے گا؟ اس وقت تو فرعون کی جان پہ بنی ہوئی تھی، تو اس نے جواب میں کہا کہ ہاں ہاں بالکل تمہیں انعام دیا جائے گا، بلکہ میں تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر لوں گا۔ خیر ناظرین، جب مقابلے کا دن آیا اور اس دن میدان میں ایک طرف بعض اقوال کے مطابق 15,000 اور بعض کے مطابق 30,000 فرعونی جادوگر کھڑے تھے جو جھوٹ، کفر اور دجل کے نمائندے تھے، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا اپنے رب کریم پر تکیہ کیے، حق و صداقت کے علم بردار، ظلمتوں کے درمیان نور ہدایت کی مثل کھڑے تھے۔ فرعونی جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے کون آغاز کرے گا، جس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ القو، یعنی جو کچھ تم نے ڈالنا ہے تم پہلے ڈال لو۔ ناظرین، یہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ نہایت غور سے سنیں جو میں کہوں گا، کیونکہ یہاں پر قرآن کریم نے جادو کی ایک قسم بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ان جادوگروں کے سحر کے متعلق فرمایا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، کہ جب ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں نکال کر میدان میں ڈالنا شروع کی تو وہ میدان میں پڑتے ہی ایسے چلنے شروع ہو گئیں جیسے کہ وہ سانپ ہیں، اور انہوں نے بہت بڑے جادو کا مظاہرہ کیا، حالانکہ ایسا فی الحقیقت نہیں ہوا تھا۔ یعنی وہ رسیاں جو تھیں اور وہ جو لکڑیاں جادوگروں نے پھینکی تھیں وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھیں، بلکہ وہ ایک نظر بندی تھی جسے آپ ایلوژن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، بالکل اسی طرح جس طرح ایک جادوگر جو ہوتا ہے وہ پہلے جادو دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جب اس دیکھنے والے کی مکمل توجہ اس جادوگر اور اس کے کام کی طرف ہو جاتی ہے اور وہ جادو دیکھنے والا جو ہوتا ہے وہ اس میں گم ہو جاتا ہے، تو اچانک وہ جادوگر ہاتھ کی صفائی اور نہایت تیزی سے ایک دوسرا کام کر دیتا ہے جسے دیکھنے والا سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اب چونکہ دیکھنے والے کو کام کے ہونے کا سبب معلوم نہیں ہوتا، اس لیے وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ واقعی کوئی غیر فطری کام ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اس جادوگر کی مہارت ہوتی ہے، اس کی ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔ ناظرین، بالکل اسی طرح جب فرعونی جادوگروں نے جادو کیا تو لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ وہ رسیاں اور وہ لکڑیاں جو جادوگروں نے پھینکی تھیں وہ حقیقت میں سانپ بن گئی ہیں، جبکہ وہ ایک ایلوژن، نظر بندی اور جادو کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، اپنے عصا کو زمین پر رکھ دے، اور جب آپ علیہ السلام نے اسے زمین پر رکھا تو وہ بہت ہی بڑا اژدہا بن گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان جادوگروں کی تمام لکڑیوں اور رسیوں کو کھا گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر ناظرین کیا تھا؟
جو حق تھا وہ ظاہر ہوا اور جو فرعونی جادوگر کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور اللہ رب کریم کی الوہیت پر ایمان لے آئے، کیونکہ وہ جادوگر بھی سمجھ گئے تھے کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ تو جادو تھا اور شعبدے بازی تھی، مگر جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، کیونکہ وہ عصائے موسوی جو تھا وہ فی الحقیقت اژدہا بن گیا تھا۔ ناظرین، اس تمام قصے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ جب کبھی بھی حق و باطل آمنے سامنے آتے ہیں تو بالآخر جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ جادوگر چاہے جتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو اور کتنا ہی اس کو اپنے اوپر بھروسہ ہو، وہ اللہ اور اللہ کے پاک کلام کا مقابلہ کبھی نہ کر سکا ہے اور نہ کبھی کر سکے گا۔ اسی لیے ناظرین، جو لوگ آج کے دور میں جادو کی وجہ سے پریشان ہیں اور جن پر حقیقت میں جادوئی عمل کیا گیا ہے، ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں یہ کرنا چاہیے کہ وہ یاد الہی اور عبادت الہی میں پہلے سے بھی زیادہ مصروف ہو جائیں اور جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کریں تاکہ وہ شیاطین کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین، انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں ہم جادو سے حفاظت کے لیے قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کے متعلق بھی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔